ممکن ہے کہ غربت کسی کو کفر تک لے جائے. 5 رکن اسلام دے 6واں بولیا ٹک جے کر 6واں نہ رہے تے 5 جاندے مک. وبکا خاصم تو، اور تیری رحمت سے میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑا ہوں. یعنی جو میں جہاد کرتا ہوں، جو میں لڑائی کرتا ہوں، یہ بھی میں تیری طاقت سے کرتا ہوں، میں خود نہیں کرتا، تیرے کرم سے کرتا ہوں. کل جو یہ سوچ چلی ہے نا کہ مجھے دوزخ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اسلام کی سوچ نہیں ہے. یہ یہودیوں کی سوچ ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. اور بزدلی سے، یعنی حق کے لیے کوئی بات آئے، کوئی موقع آئے اور میں بزدلی دکھا دوں، میں بندوں کے سامنے بے بس ہو جاؤں، یا کوئی کام ایسا مجھ پہ آ پڑے جسے میں نہ کر سکوں، یا کوئی مجھ پہ ایسی آزمائش آ جائے کہ میں عاجز آ جاؤں. یہ کتاب و اسماء اللہ تعالیٰ کا باب ہے، باب الاستعاذہ. استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. ان احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ کس طرح طلب کی جاتی ہے. پناہ طلب کرنا یہ صرف کوئی ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم میرا عقل و فہم، میرے وسائل اور جو کچھ میں بادی النظر میں کر سکتا ہوں وہ کچھ نہیں ہے اگر تو میری مدد نہ فرمائی. یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب ہو جانا، اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جہد البلاء. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو من جہد البلاء. جہد یعنی پوری کوشش کرنا، اس سے مراد یہ ہے انتہا. بلا آزمائش، یعنی مصیبت اور آزمائش کی انتہا سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو. بدرک الشقاء، اور اس چیز سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو کہ مجھے بدبختی نہ پکڑ لے، بدبختی مجھ پر حاوی نہ ہو جائے، مجھے پکڑ نہ لے. وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار میرے بارے میں ہمیشہ خیر کا فیصلہ فرمانا. یعنی بندہ کیونکہ اسباب میں الجھ جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس میں خود زندگی میں چل رہا ہوں اور میں بڑا ذہین ہوں اور میں بڑی باتوں کو سمجھتا ہوں اس لیے میں چل رہا ہوں. جبکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ہمیشہ بے بس اور عاجز سمجھتا ہے، اور یہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے. تو سوء القضاء، پروردگار عالم کوئی فیصلہ میرے بارے میں ایسا نہ ہو جائے جو میرے لیے برا ہو. وشماتت الاعداء، شماتت اعداء ہے یعنی دشمن کا طعن و تشنیع کرنا. یعنی پروردگار عالم کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ دشمنوں کو میرے خلاف بولنے کا موقع مل جائے. یعنی یہ جو کچھ لوگوں کا ٹرینڈ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یا عوام میں ایک باقی رہنے کے لیے کوئی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ لوگ انہیں برا بھلا کہیں. ایکچولی یہ یعنی دین کے مزاج کے خلاف ہے. اگر ایک بندے نے حق بات کہی ہے تو پھر بے شک لوگ جو بھی کہیں، کوئی ایسی لوگوں کا کیا ہے، کہتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کر دینا جو مشکوک ہو. یعنی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی بھی علماء عوام میں نہیں کرتے. ان میں سے کسی بات کو اٹھا کے کر دیا، ایک بات شروع ہو گئی، بات چل پڑی، لوگوں نے برا بھلا کہا، تو یہ بھی شماتت اعداء ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ عرض کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ یعنی اصل چیز تو یہ الفاظ ہیں نا جو سرکار جس سے دعا مانگتے تھے مختلف مواقع پر۔ اگر کوئی بندہ یہ الفاظ یاد کر لے تو نور علی نور ہے، اگر کوئی بندہ الفاظ نہ بھی یاد کر سکے تو وہ کم از کم اس مفہوم سے تو آشنا ہو، وہ اپنی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا رہے کہ پروردگار عالم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غم سے اور حزن سے، یعنی ایسے حالات نہ آئیں جو مجھے غم میں ڈال دیں، ایسے واقعات پیش نہ آئیں جو مجھ پر ایک غم کی کیفیت طاری کر دیں، والعجز اور عاجزی سے، یعنی عاجزی سے مراد کیا ہے کہ میں بندوں کے سامنے بے بس ہو جاؤں، یا کوئی کام ایسا مجھ پہ آ پڑے جسے میں نہ کر سکوں، یا کوئی مجھ پہ ایسی آزمائش آ جائے کہ میں عاجز آ جاؤں، میں یعنی اس کو نبھا نہ سکوں، تو اے اللہ مجھے عاجزی کے حالات سے محفوظ فرمانا۔ یعنی یہ وہ عاجزی نہیں ہے جو تکبر کے مقابلے میں ہے، یہ وہ عاجزی ہے جو قدرت کے مقابلے میں ہے کہ پروردگار میں زندگی میں کسی کے سامنے بے بس نہ ہو جاؤں، اس سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ والکسل اور سستی سے، یعنی جو کام مجھے کرنے ہیں میں ان کے کرنے میں سستی کروں، میں عبادت میں سستی کروں، کوئی بھی ایسے کام جو مجھ پر کرنے لازم ہیں ان کے بجا لانے میں میں پھرتی کا مظاہرہ نہ کروں۔ والجبن اور بزدلی سے، یعنی حق کے لیے کوئی بات آئے، کوئی موقع آئے اور میں بزدلی دکھا دوں، اے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والبخل اور بخل سے، بخل کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں بندہ مال خرچ نہ کرے۔ یعنی ایک بندہ اگر وہ دکھاوے کے لیے یا رقص و سرود کی محفل میں تو لاکھوں لٹا دیتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ بخیل ہے، وہ فضول خرچ ہے اور بخیل ہے۔ تو بخل یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر خرچ کرنا لازمی ہے وہاں بندہ خرچ نہ کرے، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ ودرء الدین، اور اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر قرض چڑھ جائے، قرض مجھ پہ غلبہ پالے۔ سرکار نے قرض سے بھی بچنے سے بھی دعا مانگی۔ وغلبۃ الرجال، اور لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں، یعنی میں لوگوں کے سامنے بے بس ہو جاؤں اور میں یعنی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ان کی منتیں کرتا رہوں، ان کا محتاج کرتا رہوں۔ مراد یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ مالک مجھے عزت اور وقار کی زندگی بسر کرنے کی سعادت دے، مجھے لوگوں کی محتاجی سے بچانا۔ وغلبۃ الدین قہر الرجال۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من الکسل، سستی سے۔ یہ سستی کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے بندہ سستی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے بندہ سستی کرتا ہے، کوئی خیر کا کام ہے، کسی لڑے ہوئے میں صلح کروانی ہے بندہ سستی کرتا رہتا ہے، تو من الکسل والحرم، اور بڑھاپا، یعنی بڑھاپے کی وہ درجہ یہاں پر بندہ جو ہے وہ بس بالکل ہی محتاج ہو جاتا ہے، نہ خود وہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہاں اس مرحلے پر زندگی پہنچ جائے، تو ایسے بڑھاپے سے بھی آپ نے پناہ مانگی۔ والمغرم والماسم، اور آپ اس سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ مجھ پر کوئی چٹی پڑ جائے یا میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی آج کل جو یہ سوچ چلی ہے نا کہ مجھے دوزخ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اسلام کی سوچ نہیں ہے۔
یہ یہودیوں کی سوچ ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں کہ بندے کو دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. وَفِتْنَةِ النَّارِ، اور آگ کے فتنہ سے، ایسا فتنہ جو کسی کو دوزخ تک پہنچا دے، ایسا فتنہ جو کسی کو آگ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اس سے پناہ مانگ. وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں تجھ سے قبر کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں. فتنہ آزمائش، یعنی اردو زبان میں تو فتنہ کا لفظ ہم فساد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، جبکہ عربی میں یہ آزمائش کے معنی میں ہوتا ہے. فتنہ ذہب، سونے کو پگھلانا تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، اس کو فتن کہتے ہیں. اس سے فتنہ ہے آزمائش. آگے فرمایا وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اے اللہ میں تجھ سے امیری کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور غریبی کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یعنی امیری بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں، اور غربت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ غربت میں بھی ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غربت کسی کو کفر تک لے جائے. 5 رکن اسلام دے 6واں بولیا ٹک یہ کر 6واں نہ رہے تھے پنجو جاندی ملک، یہ زمینی حقیقت ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت کے فتنہ مین آزمائش، دولت کی آزمائش سے بھی پناہ مانگی اور غربت کی آزمائش سے بھی پناہ مانگی، کیونکہ یہ دونوں بندے کی آزمائش ہوتی ہیں، دونوں بندے کا امتحان ہوتی ہے. وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی اس سے مراد ہے دجال، جس کو دجال کہتے ہیں، وہ جو قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے دجال کا آنا، اس کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو دے ٹھنڈے اور برف کے پانی کے ساتھ. اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہے نا، تو یا تو یہ دعا جو ہے یہ دوام کے لیے ہے کہ جیسے پہلے تو نے مجھے ان سے محفوظ فرمایا ہے ایسے ہی محفوظ فرمائے رکھنا، یا یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگا کرے کہ یعنی بندہ اپنی غلطی جو ہے اس پر ڈٹ نہ جائے، اسے درست ثابت کرنے کے چکر میں نہ پڑا رہے، بلکہ اپنی غلطی کو غلطی مانے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مالک اس پر پردہ ڈال دیں. وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے. میرے دل کو صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے. یعنی دل کا صاف ہونا ظاہر ہے یہ کوئی مادیات سے تو اس کا تعلق نہیں ہے نا، مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تیری معرفت کا نور ہو، عبادت کا نور ہو اور نیکیوں کا نور ہو، کسی کے دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس وقت کہا جائے گا اس کا دل صاف ہو. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَایَایَ کَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، پروردگار میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی مجھے خطاؤں سے دور کر دے، مراد یہ ہے مجھے محفوظ فرما دے. وعن زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں، والجبن بزدلی سے، والبخل اور بخل سے. دیکھیں بخل بزدلی یہ بیسیکلی تو انسانی جبلت میں چیزیں پائی جاتی ہیں.
مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو گاڈ گفٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو بہت، اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا وہ جری بنا دیتا ہے، کسی میں اتنی شجاعت نہیں ہوتی. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. یعنی ممکن ہے مومن ہو لیکن سخی نہ ہو، اس میں اتنی سخاوت نہ پائی جاتی. پھر کہا کہ کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. یعنی یہ انسانی جبلت ہے. صحابہ کرام سب ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے بہادری میں برابر نہیں تھے، فرق تھا. لیکن پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ سچ بندہ خود اختیار کرتا ہے. شجاعت، سخاوت یہ گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ دعا مانگتے ہیں، اگر یہ جبن اور یہ جو چیزیں ہیں، بخل، اگر یہ بالکل ہی گاڈ گفٹڈ ہیں اور اس میں بندے کی کوئی مداخلت نہیں ہے، تو پھر سرکار یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے ان چیزوں میں ایک اعتدال ضرور آ جاتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر وہ بہت بڑا سخی نہ بھی بنے تو پھر بھی وہ ایسے نہیں کرتا کہ وہ زکوٰۃ نہ دے، جو اس پر لازم کرنا، عطا کرنا لازم ہے وہ لازم نہ کرے. وہ بہت بڑا سخی نہیں بنے گا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سخاوت آ جائے گی. دعا سے بھی بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور دعا سے بھی بندے کی جبلت اور فطرت میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی. پھر دعا مانگی وہ عذاب القبر، اور اے پروردگار میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیں قبر کا جو عذاب ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ تعلیمی امت کے لیے سرکار یہ دعا مانگتے ہیں، اور ابدیت کا مقام بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہتا ہے. تو عذاب قبر جو ہے یہ یعنی اہل سنت کے جو جس کو کہتے ہیں نا ضروریات مذہب، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے عذاب قبر کو ماننا، عذاب و ثواب قبر. یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو نہیں مانتا، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا. یہ اہل سنت کے مسلمان جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عذاب قبر ہے. اس کا پہلے تو انکار معتزلہ نے کیا تھا، کیونکہ معتزلہ کا المیہ یہ تھا کہ جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی تھی وہ اس کا انکار کر دیتے. قرآن مجید نے جو مشرکین کے بارے میں کہا وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں آئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا. حالانکہ بندے کا علم تو سب کچھ نہیں ہوتا نا، سب کچھ تو حقیقت ہوتی. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معتزلہ کی اور جتنے لوگوں نے یہ کراچی میں وہ مسعود عثمانی ہے اس کا پورا فرقہ ہے، یہاں بھی اس کی ایک مسجد ہے میر چوک کی طرف، تو ان کا یعنی بنیاد کیا ہے اس چیز کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کوئی وہاں پر عذاب و ثواب نظر نہیں آتا قبر میں. کہ تم کہتے ہو کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے، جبکہ ہمیں وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب تو ہے لیکن وہ یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر کوئی عالم برزخ میں بنتی ہے، کوئی آسمانوں میں بنتی ہے، تو وہاں پر عذاب و ثواب ہوتا ہے. جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قبر کو قبر کہا ہے. یعنی آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور اسی کو قبر کہا ہے. اور جب ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ٹیک لگا کے قبر کے ساتھ بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو، لا تؤذوا صاحب القبر. اور پھر آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس نے لفظ ترجمہ کر رہا ہوں میری قبر کی زیارت کی. اب ظاہر ہے وہ برزخ میں جا کے تو زیارت نہیں کرے گا، اسی دنیا میں مدینہ منورہ والے مرکز منور کی زیارت کرے گا نا، تو قبر یہی قبر ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اس کا بڑا اس مسئلے پہ بڑا یعنی
غور و خوض میں نے خود کیا. پھر ایک دن نا ایک حدیث پڑھتے، وہ ایک کتاب پڑھتے ہوئے ایک حدیث پاک سامنے آئی کہ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں، تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور پھر تم زندہ کیے جاؤ گے جس طرح تم اٹھ پڑتے ہو، جس طرح تم بیدار ہو جاتے ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں قبر کو سمجھنے کا، قبر کے عذاب و ثواب کو یا قبر کے احوال کو سمجھنے کا جو نمونہ اللہ نے بندے میں رکھا ہے وہ اس کی نیند ہے. اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا. خل موت اللہ کے توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ موت کے نیند کے عالم میں بندے کی روح قبض کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خواب ایک بندہ دیکھتا ہے، ایک بندہ سو رہا ہے، ایک بندہ اس کے پاس جاگ رہا ہے، اور سونے والا بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں بھاگ رہا ہے یا پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے یا کچھ وہ خواب دیکھتا ہے. تو وہ تو جو خواب دیکھتا ہے اس کی کیفیات کو محسوس کرے گا. اگر وہ خواب میں کوئی چیز کھائے گا تو اس کی لذت بھی محسوس کرے گا، کسی مشقت میں ہوگا تو اس کی تکلیف بھی محسوس کرے گا. بھاگ رہا ہے تو بھاگ رہا ہوگا. لیکن جاگنے والا کیا دیکھا کہ یہ سو رہا ہے، یعنی وہ پتہ نہیں کہاں ہے، یہ سمجھتا ہے یہ سو رہا ہے. کیوں نہیں جان سکا وہ اس کے عالم کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاگنے والا عالم بیداری میں ہے اور سونے والا عالم خواب میں ہے. ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال کو جانا نہیں جا سکتا. بس دیکھیں قبر میں عذاب و ثواب ہے، آپ وہاں کوئی ریکارڈنگ سسٹم رکھ دیں، کوئی آپ کا سسٹم آواز کو ریکارڈ نہیں کر سکے گا. عالم دوسرا ہے. تو قبر میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ وہ عالم دوسرا ہے. وہ عالم برزخ ہے، ہم عالم شہادت میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، یہی تو انسان کا امتحان ہے. اگر وہ یعنی قبروں کے عذاب و ثواب کو سن لے، جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اس کو فرشتے مارتے ہیں تو وہ چیختا ہے تو اس کی آواز مشرق و مغرب تک سنائی دیتی ہے، سوائے جنوں اور انسانوں کے. اگر انسان سن لیں تو پھر تو سارے بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار بن جائیں گے. پھر تو امتحان نہ رہا نا. تو مراد یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ یہ ایک تو اللہ کا سسٹم ہے بندے کی آزمائش، اور دین نام ہی پیغمبر کے بہاف پہ ماننے کا ہے، خود دیکھ کے ماننے کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم مختلف ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکھا، اور اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے جو دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے. انت ولیہا، تو اس کا ولی ہے، کارساز ہے، وہ مولاہا، اور اس کا مولا ہے. مولا کا جو لفظ ہے، یعنی دیکھیں نا وہ جو دعا ہے ربنا انت مولانا، انت مولانا، اس سے مراد کیا ہے کہ پروردگار تو ہی میرا آسرا ہے. یعنی بندہ سارے سہارے ختم کر دے نا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارے کہ میرے مالک کوئی سبب، کوئی بادشاہ، کوئی کچھ نہیں. انت مولانا، تو ہی تو میرا مولا ہے. اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا. جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ انت مولانا، تو ہی تو میرا کارساز ہے، تو یہ دعا کا عروج ہے. تو اللہ پاک آپ فرما دیتے ہیں تو ہی تو مولا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا. یعنی نفع سے کیا مراد ہے؟ مادی نفع نہیں ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ یعنی علم پڑھتا ہے، اس سے وہ مادی نفع کما رہا ہے، لوگوں کو چکر بھی دے دیتے ہیں لوگ علم کی بنیاد پر، اور بہت کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں اپنے علم کو ذریعہ بنا کے، اس کو نفع نہیں کہتے. علم کا نفع ہے خشیت الہی، معرفت الہی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف جاننے والے ڈرتے ہیں.
یعنی جنہیں اللہ کی معرفت مل جاتی ہے نا، وہ یعنی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی قدرتوں کو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت الہی۔ یعنی یہاں پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء تو اللہ سے ڈرتے ہیں، عوام نہیں ڈرتی، نہیں، یہاں پر علماء سے مراد ہے جاننے والے، یعنی جو بندہ اللہ کو جتنا جانتا ہے اتنی اس میں خشیت آ جاتی ہے۔ تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، وہ علم جو مجھے تیری معرفت نہ دے، کسی کو تیری معرفت نہ دے، تیری خشیت نہ دے، تو ایسے علم سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من تعلم العلم لیجارج بہ العلماء ولیمارج بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ النار ادخلہ اللہ النار، کما قال، کہ جس بندے نے علم پڑھا اور اس لیے پڑھا تاکہ وہ علماء سے مناظرے کرے، اہل علم کو شکست دے دے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں داخل کرے گا، کیونکہ اس نے علم کو دنیا کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو علم وہ دے میرے مالک جو نفع مند ہو، جو علم نافع جس کو کہتے ہیں۔ سورہ میں علم علمان العلم فی القلب فذلک العلم النافع۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، وہی علم نافع ہے، وعلم علی اللسان، اور دوسرا علم صرف زبان پر ہوتا ہے، وذالک حجت اللہ علی ابن آدم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن بندے کے خلاف دلیل بن جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس علم سے پناہ مانگتے تھے جو فائدہ نہیں دیتا، یعنی خشیت الہی کا فائدہ، معرفت الہی کا فائدہ، رجوع الی الناس کا فائدہ۔ ورنہ جنہوں نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا ان کے علم میں تو کمی نہیں تھی، یعنی جتنے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا وہ جاہل تو نہیں تھے نا، علم تو ان کے پاس تھا، علم کی وجہ سے تو گمراہ ہوئے لوگ، لیکن ان کا علم نافع نہیں تھا۔ علم نافع عاجزی سے آتا ہے، انکساری سے آتا ہے، اور علم نافع میں سب سے پہلے بندہ اپنے میں کو مار دیتا ہے، پھر وہ علم نافع بنتا ہے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی نہیں ہے، جس میں خشوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، جو تیرے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا، یعنی بندہ پر ہوس سوار ہو جاتی ہے، بس جتنے بھی آ جائیں اور کے پیچھے پڑا رہا، کبھی اس کو اطمینان کی نیند نہیں سوتا، قناعت کی دولت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 40-50 من کی بھینس مری ہوئی پڑی ہو، دو کتے اسے کھانے کے لیے جائیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ کھا ہی نہیں سکتے اس کو، 20 کتے نہیں کھا سکتے، ہوس ہے نا، قناعت نہیں۔ تو اے اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا، جس میں قناعت کی دولت نہیں ہے۔ وَمِن دعوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور میں ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، یعنی میری دعائیں جو ہیں وہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہ رہیں، بلکہ دعائیں تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف پالیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے زائل نہ ہو۔ یعنی دیکھیں نا، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہی ہے اللہ کی طرف سے، بندہ مالک تو نہیں ہے۔ شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری جاگیر تھی، بس غنیمت جان جتنا کہ گزارا ہو گیا۔ لیکن زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ بندے کے پاس ایک نعمت ہو اور پھر نہ رہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثلا کنوینس ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی
کتنے بندے جن کے پاس نہیں ہے، ان کا نظام چل رہا ہے. لیکن اگر ایک بندے کے پاس ہو اور پھر اسے بیچنی پڑ جائے کسی مجبوری میں، تو پھر اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمینی حقیقت کے لیے اس چیز کو بیان فرمایا کہ پروردگار میں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں ان میں اضافہ فرمانا وہ مجھ سے ختم نہ ہو. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، تو نے مجھے جو عافیت دی ہے وہ میرے پاس باقی رہے، وہ مجھ سے چھین نہ لی جائے، وہ مجھ سے ختم نہ ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَفَجْعَةِ نِقْمَتِكَ، اور اچانک میں تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اچانک مجھ پر تیری گرفت آ جائے. میری مقصود تو بندوں کی تعلیم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو یہ چیزیں کہ اے اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ مجھ پر تیری گرفت آئے. دیکھیں جو بندے سے نعمت چھن جاتی ہے اس کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا، یعنی بندے کو خدا کے کاموں میں مفتی نہیں بننا چاہیے، خدا کے کام خدا پہ چھوڑنے چاہیے. یعنی ایک بندے پہ کوئی مصیبت آ گئی، لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہا ہو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہو، اس کا ہمیں کیا پتہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہر وہ مصیبت، یعنی سوال یہ تھا نا کہ مصیبت جو ہے یہ کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی عذاب ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وہ مصیبت جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور ہر وہ مصیبت جو بندے کو اللہ سے بدگمان کر دے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے. تو اس کا فیصلہ تو بندے کا دل ہی کر سکتا ہے، وہ بھی یعنی کمحقوق تو فیصلہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی ہے کہ یکدم مجھ پر کوئی تیری گرفت نہ آ جائے. وَجَمِيعِ سُخْطِكَ، اور میں تمام قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کوئی بھی کام مجھ سے ایسا ہو جائے کہ میرے رب تو مجھ سے روٹھ جائے، تو مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو کام میں نے کیا. یعنی بندے نے جو کام کیا اس کا کوئی نتیجہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے. وہ پچھلے درس میں ایک حدیث آئی تھی کہ اللہم استر عوراتک، کہ پروردگار ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا. اللہم استر عوراتک، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا رواتنا کے الفاظ وعامر رواتنا. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ بندے کو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار میرے عیبوں کے پردے ڈالے رکھ. بندے میں بڑے عیب ہوتے ہیں، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں. اگر میرا خدا اس کو بے نقاب کر دے تو بندہ بازاروں میں رسوا ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ پروردگار جو میں نے کام کیا اس کا جو شر ہے، جو اس کا شر بن سکتا ہے، جو اس کا یعنی وہ دوسرا پہلو نکل سکتا ہے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو میں نے شر ما لم عمل، اور اس چیز کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا. اچھا اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یار ایکسیڈنٹ میں لازمی نہیں کہ غلطی آپ کی اور دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے. بندے کا تو ایک بندہ تو صحیح جا رہا ہے، دوسرا آگے پہ مار دیتا ہے کوئی چیز، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے کوئی احساس برتری میں مبتلا ہو کر کوئی بڑا دعویٰ کر دیا اور پھر وہ اس کو کر نہیں سکا، اس کے پھر جو شر ہے میرے مالک میں تجھ سے اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لک اسلمت. اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے گردن نہادن بطاعت، یعنی کسی کا حکم مانتے ہوئے اپنی گردن وہاں جھکا دینا. اسلام کیا ہے؟ گردن جھکا دینا. اللہ کا حکم مانتے ہوئے
جس کو آپ کہتے ہیں سر تسلیم خم کر لینا، اپنا سر جھکا دیں، یہ اسلام۔ اے میرے مالک لک اسلمت، میں نے اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا دیا، یعنی میں تیرے ہر حکم کے آگے جھک گیا۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تیری ذات پر ایمان لایا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تصدیق، یقین، پختہ یقین۔ یعنی شریعت میں ایمان کی تعریف یہ ہے تصدیق الرسول بكل ما علم مجيئه بالضرورہ تصدیقا جازما مطلق، کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ خبر دی ہے اس کے بارے میں آخری حد تک یقین، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں سرکار نے یہ خبر دیا ہے کہ بندہ جہاں بھی ہو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب ایک بندے کو اللہ کی موجودگی کا اتنا یقین ہو گیا جتنا اسے آنکھوں دیکھ کے بندوں پر ہوتا ہے، تب کہا جائے گا اللہ نے اسے ایمان دیا ہے۔ وَبِكَ آمَنْتُ، تو میرے مالک تو نے جو کچھ بھی فرمایا ہے میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے مان لیا ہے۔ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یعنی یہ نہیں توکلت علیک، بات تو وہی تھی، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میرا سارا بھروسہ تیری ذات پر ہے۔ یعنی اسباب ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کے پردے اٹھا کے مسبب الاسباب کی ذات کو دیکھے کہ میرے مالک میرا بھروسہ تیری ذات۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے پھر بظاہر اسباب جو بھی ہوں تو نہ بندہ مایوس ہوتا ہے نہ رب اپنے بندے کو مایوس کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ لے گئے نا اپنی قوم کو، آگے سمندر آ گیا، پیچھے سے فرعونی تھے، وہ کہنے لگے موسیٰ ہم تمہارے گئے، مصر میں قبریں نہیں تھی کہ ہمیں مرنے کے لیے یہاں لے آئے، آگے جاتے ہیں سمندر میں ڈوب جائیں گے، ادھر رکتے ہیں تو پیچھے سے آگے فرعونی مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلا، کچھ نہیں ہوگا، انا معی ربی، میرا رب جو میرے ساتھ ہے، یہ انا معی ربی، میرا رب جو میرے ساتھ ہے۔ پھر رب نے راستے بنا دیے سمندر میں۔ جب اس کافر نے تلوار لہرا لی کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، اب ظاہر اسباب تو نہیں تھے، آپ اکیلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، دشمن تھا، کون بچائے گا؟ ہمیں اللہ بچائے گا، اللہ نے بچا لیا۔ تو علی کا توکل تو کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ثانوی چیز ہے، میں مسبب الاسباب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، انابہ ہوتا ہے رجوع کرنا، اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، یعنی میرا مقصود تیری ذات ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے توجہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو وہ بھی اس لیے تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں ان کی خدمات تھی، یعنی مقصود تو تیری ذات ہے نا، باقی سارے کام میں اس لیے کرتا ہوں جو مجھے تیری رضا اور تیرے راستے کی طرف گامزن کرنے میں میرے ساتھ ممد و معاون بن جاتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور میں نے تیری ذات کی طرف ہی رجوع کیا ہے۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری رحمت سے میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑا ہوں، یعنی جو میں جہاد کرتا ہوں، جو میں لڑائی کرتا ہوں، یہ بھی میں تیری طاقت سے کرتا ہوں، میں خود نہیں کرتا، تیرے کرم سے کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کے صدقے میں پناہ چاہتا ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، کس چیز سے؟ انت دلنی، تو مجھے بھٹکا نہ دے۔ اے اللہ میں تیری عزت کے واسطے سے اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بھٹکا نہ دے۔ یعنی معصوم ہے لیکن تعلیم امت کے لیے آپ یہ دعا فرما، انت الحی، تو زندہ ہے، الذی لا یموت، جسے کبھی بھی موت نہیں آئی ہے، والجن والانس یموتون، جن بھی مر جائیں گے، انسان بھی مر جائیں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ مر جائیں گے میرے رب، تیری ذات باقی رہے گی اور میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رجوع الی اللہ کی نعمت